سورہ حجرات پارہ نمبر 26 اور سورت نمبر 49 انشاءاللہ العزیز آج اس کی تفسیر ہوگی 2 رمضان المبارک 1446۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم ان کے سامنے زور سے بات نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے زور سے باتیں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو پتہ ہی نہ چلے۔ وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ اس صورت میں معاشرت سے متعلق متعدد احکامات مسلمانوں کو سکھلائے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی قول ہو یا فعل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں آگے نہ بڑھا جائے۔ اللہ کے رسول کے سامنے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کے بعد آپ کے قبر مبارک کے پاس بلند آواز سے بات نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس طریقے سے نہ پکارا جائے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایک اور حکم جو اس صورت کے اندر بتلایا گیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے، خواہ مخواہ کسی کی باتوں پر آنکھ اور کان بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حکم یہ چیز بتلائی گئی ہے کہ تمہارا نفس، تمہارا دماغ، تمہاری عقل کچھ بھی کہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں اسی میں تمہارے لیے بہتری اور فلاح و بہبودی ہوگی، لہٰذا انہی کی اطاعت کو مقدم جانا جائے۔ ایک اور بات جو اس صورت کے اندر بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں اگر آپس میں بھیڑ جائیں، لڑ جائیں، تو جو ظالم جماعت ہو اور جس کی بغاوت، سرکشی، ظلم، طغیان، حد تجاوزی واضح ہو، اس کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا مسلمانوں پر لازم ہے۔ ایک اور چیز جو بتلائی گئی ہے اس صورت کے اندر وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا آپس میں اکرام اور احترام کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے۔ پھر اگلی صورت کے اندر ابتداً 6 احکامات بتلائے گئے ہیں اور اس کے بعد مزید کچھ احکامات، لیکن اگلی صورت سے مراد اگلی رکوع میں مزید 6 احکامات بتلائے گئے ہیں اور کچھ اور چیزیں وہ اپنے موقع اور محل پہ انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ پہلے ان 10 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے میں وضاحت کے ساتھ رکھوں گا۔ پہلی آیت جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بھی معاملے میں اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس کا شان نزول اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث ہوئی حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ معاملہ یہ تھا کہ ان کا سردار کس کو منتخب کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس کا سردار قعقاع بن معبد کو متعین کیا جائے۔ غالباً یہ بنو تمیم کا قبیلہ تھا، تو ان کا سردار کسے طے کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کا سردار قعقاع بن معبد کو طے کیا جائے، جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کا سردار اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کیا جائے۔ آپس میں
حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی میں تھوڑی سی آوازیں بلند ہو گئی، تا کہ اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے نہ بڑھو، قول ہو یا فعل۔ جب اللہ اور اس کے رسول تم سے رائے لیں تو تم اپنی رائے ادب کے دائرے میں دو، لیکن رائے دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی رائے کو منوائے۔ رائے کی حد تک محدود ہو، رائے کو فیصلہ نہ قرار دیا جائے۔ یتوانن چی کوشر پر دون مشورہ اس غرض سے دینا چاہیے کہ تاکہ مشورہ قبول کیا جائے، مشورہ ماننے کی غرض سے دینا چاہیے، منوانے کی غرض سے نہیں دینا چاہیے۔ تو وہی چیز یہاں پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہی گئی کہ کسی بھی قول یا فعل میں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی بات کہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کام کوئی کام کہیں، تو بس وہی تمہاری حتمی رائے، حتمی فیصلہ ہونا چاہیے، تم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ جو احکامات کے ساتھ لفظ تقوی کا عموماً قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، یہ اس غرض سے ہے کہ کسی بھی شریعت کے حکم پر عمل کرنا تب آسان اور سہل ہو جاتا ہے جب انسان کی زندگی میں تقوی اور خوف خدا ہو۔ اگر تقوی اور خوف خدا نہ ہو تو انسان کے لیے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ خوف خداوندی کی بنیاد پر پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں تو خوف خداوندی کی بنیاد پر، روزے رکھتے ہیں تو خوف خداوندی کی بنیاد پر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس روزے کے عالم میں بھی کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کو تنہائیوں میں کھانا کھانے سے روکتی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کو تنہائیوں میں بھی پانی پینے سے روکتی ہے؟ یقیناً یہ اللہ کا خوف ہے۔ اب اس کے الگ الگ درجات ہیں۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا خدا کا خوف، تقوی اسی معیار اور اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ عام انسان کا خوف اور عام انسان کا تقوی وہ کم درجے کا ہوتا ہے۔ بہرحال تقوی ایک ایسی دولت ہے جس سے کہ انسان گناہوں سے رکتا ہے، اس لیے احکامات کے بعد اتقوا اللہ کا عموماً حکم دیا جاتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اگلا حکم اس صورت کے اندر یہی دیا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر تمہیں نبی کے سامنے گفتگو کرنی ہو تو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوں۔ اور لا تجہروا لہ بالقول، تمہیں نبی سے بات کرنی ہو تو زور سے بات مت کرو، پست آواز سے بات کرو۔ جیسے آپس میں تم باہمی گفتگو کرتے وقت آوازوں کو بلند کرتے ہو، نبی کے سامنے تمہارا انداز گفتگو ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو پتہ ہی نہ چلے۔ رسول کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا یہ نبی کو ایذا دینے کے مترادف ہے، تکلیف دینے کے مترادف ہے، اور نبی کو ایذا اور تکلیف دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے کہ حبط اعمال ہو جاتی ہیں، یعنی انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور تم کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کے اترنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ ایک صحابی تھے، وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب انصار کہلاتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، بھائی کیا مسئلہ ہے، مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری آواز اونچی ہے، اور قرآن کریم نے کہا کہ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ڈرتا ہوں کہیں مبادا اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ ہو جائے اور میرے اعمال سارے ضائع اور برباد نہ ہو جائیں، اس لیے گھر کے اندر تنہا بیٹھا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے بارے میں آیت اتری۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی اب اس کے بعد ساری زندگی میں آپ سے ہمیشہ سرگوشی میں گفتگو کروں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی صحابی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب بات کرتے تو اتنی پست آواز میں بات کرتے کہ اکثر ان کو دوسری بار پوچھنے کی نوبت آتی، عمر آپ نے کیا کہا؟ یہ حال ان کا ہو گیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندگی میں جس طریقے سے آوازیں پست کرنے کا یہ حکم تھا، آپ کے بعد یعنی آپ کی دنیا سے رخصتی کے بعد بھی یہ حکم اعلیٰ حالی برقرار ہے کہ
جب بھی کوئی شخص روضہ رسول پر جائے، قبر اطہر پر جائے، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے اندر حیات ہیں۔ جب آپ اپنی قبر اطہر کے اندر حیات ہیں تو وہاں بلند آواز سے بات نہ کی جائے، حتیٰ کہ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پیش کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ قبر اطہر پر جا کر بلند آواز سے السلام علیکم یا رسول اللہ اس طریقے سے بات نہ کی جائے، بلکہ آواز پست کر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے اندر حیات ہیں اور سن رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی ادھر کونے میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کنکر مارا اور اشارے سے ان کو بلایا، آواز دے کر نہیں، چونکہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے، ان کو اشارے سے بلایا، آہستہ سے پوچھا من این انتما، تم کہاں کے ہو؟ ان دونوں نے کہا نحن من اہل الطائف، ہم طائف کے لوگوں میں سے ہیں۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینۃ لاوجعتکما، اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے، مسجد نبوی ہے، یہاں پر بلند آواز سے باتیں نہیں کی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کمرے کے لیے دروازہ بنانا تھا، کیواڑ بنانا تھا، تو بڑھئی کو یہ حکم دیا کہ تم جا کر یہ دروازہ شہر سے باہر جا کر بناؤ، یہاں نہیں، مبادا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس لیے جس طریقے سے حال حیات کے اندر بلند آواز سے اللہ کے رسول کے سامنے بات کرنا حبط اعمال کا باعث تھا، توہین اور گستاخی تھی، ایذا کا باعث تھا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد بھی آپ کے قبر اطہر کے آواز کے پاس بلند آواز سے گفتگو کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی ساری نیکیاں ضائع، تباہ اور برباد ہو سکتی ہیں۔ آگے رب العالمین فرما رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ یعنی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو اللہ کے رسول کے سامنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، گویا کہ یہ آوازوں کو پست رکھنا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کی دولت انڈیل دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے، اس لیے وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، تا کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہیں۔ ان دو آیتوں کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ انہی قبیلہ بنو تمیم کے لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کا کچھ مسئلہ تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے سے آوازیں دینی شروع کی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکل آؤ، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکل آؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تھے، آرام کی غرض سے، قیلولہ کی غرض سے، دوپہر میں سونے کی غرض سے۔ تو جب یہ آوازیں دی انہوں نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آرام چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ اس پر باری تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور یہ حکم دیا کہ جب پیغمبر کمرے میں ہوں تو باہر سے آوازیں دے کر ان کو باہر نہیں نکالتے، بلکہ صبر کرنا چاہیے تا کہ پیغمبر خود تمہاری طرف نکل آئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس سے متعدد مسائل نکالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول اور طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی بڑی عمر کے صحابی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، حدیث دریافت کرنے کے لیے جاتے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے دروازے پر منتظر رہتے، انتظار میں رہتے، جب تک کہ وہ بڑا صحابی خود گھر سے باہر نہ نکل آتا۔ جب وہ صحابی باہر نکلتے تو ان کو کہتے، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی،
آپ نے اپنے آپ کو تکلیف کیوں دی؟ ہمیں کیوں نہیں بولا؟ ہم خود آپ کے پاس آ کر آپ کو حدیث پاک سنا دیتے، یا اگر آپ آئے تھے تو دروازے کو دستک دے دیتے، ہم باہر نکلتے اور ہم آپ کو حدیث سنا دیتے۔ آپ نے آپ کو انتظار کی مشقت میں کیوں رکھا؟ تو اس پر وہ جواب دیتے کہ آپ معلم ہیں، اور معلم نائب رسول ہوتا ہے، معلم نائب رسول ہوتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ نبی کے پاس آئیں تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ صبر کریں تاکہ پیغمبر خود ان کے پاس باہر نکل آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی حکم نائب رسول یعنی معلم کا بھی ہوگا، علماء کا بھی ہوگا، کہ علماء جب باہر نکل آئیں تب جا کر ان کے سامنے مسئلہ دریافت کیا جائے، ایسا نہیں کہ ان کو کمروں سے باہر نکالا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ، یہ 70-80 آدمی تھے قبیلہ بنو تمیم کے، یقیناً جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں ایک اور مسئلہ علماء نے بتایا کہ نکل آئیں ان کے غرض سے، انہی کے ساتھ گفتگو کی غرض سے نکل آئیں تو تب آپ ان سے بات کریں تو وہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب اگر پیغمبر اپنی کسی ذاتی کام سے مثلا وضو وغیرہ کی غرض سے نکلا یا نماز وغیرہ کی غرض سے نکلا تو تب بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو پریشان کرو جب تک کہ پیغمبر تمہیں خود وقت نہ دیں۔ یہاں پر ایک اور چیز معلوم ہوئی کہ کسی بھی بڑی شخصیت سے ملاقات کے لیے جانا ہو، کسی عالم کے پاس، کسی اہل اللہ کے پاس، کسی ولی اللہ کے پاس، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے وقت پہلے لے لیا جائے اور ان کے آرام کی، ان کے اوقات کی اور ان کی سہولت کی رعایت کو پیش نظر رکھا جائے، اپنی سہولت اپنے آرام کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ وہ جیسا وقت اور جو سبھی وقت وہ دیں اس وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ایسا نہیں کہ ان کے وقت کو اپنے وقت کے تابع کیا جائے، اور یہ کہ جائے انسان تو اجازت لے کر جائے، جیسا کہ یہ احکامات تفصیل کے ساتھ سورہ نور کے اندر آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تسلموا علی اہلھا وتستأنسوا واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں تم نقصان نہ پہنچا دو کسی قوم کو نادانی کے اندر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے ولید ابن عقبہ، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبیلے کی طرف صدقات وصول کرنے کی غرض سے بھیجا، قبیلہ بنو المصطلق کی طرف۔ اس سے پہلے اس واقعے کی مزید کچھ جزیات اس طریقے سے بیان کی جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ قبیلہ بنو مصطلق سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اسلام کے احکامات بتلائے اور ساتھ ساتھ بتلایا کہ تم لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس طریقے سے تم زکوٰۃ ادا کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کو آپ کا عامل اور قاصد ہمارے قبیلے میں آئے گا تو میں زکوٰۃ جمع کر کے رکھوں گا اور ہم سارا صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے عامل کے حوالے کر دیں گے۔ جب وہ متعینہ مہینہ آ گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ولید ابن عقبہ کو اس قبیلے کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے روانہ کیا۔ اب یہاں پر دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ ولید ابن عقبہ کی زمانہ جاہلیت کے اندر بنو مصطلق سے کچھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ راستے سے واپس ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور وہ میرے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، متعینہ تاریخ میں بنو مصطلق ہتھیاروں کو لے کر استقبال کی غرض سے، چونکہ اللہ کے رسول کے قاصد آ رہے تھے، شہر سے باہر نکلے، اپنی بستی سے، اپنے قبیلے سے باہر نکلے۔
ولید بن عقبہ وہاں پہنچے، ان کو ہتھیار بند آدمی دے کر یہ لگا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے، تو وہیں سے واپس ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، وہ تو حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراضگی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر حالات کی تحقیق اور تفتیش کی غرض سے روانہ کیا۔ ادھر سے جب متعینہ تاریخ پر قاصد اس قبیلے میں نہیں پہنچا تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وعدہ خلافی تو کر نہیں سکتے ہیں، تو وہ اپنے قبیلے کا ایک وفد لے کر بارگاہ رسالت مآب کے لیے نکلے۔ مدینہ سے باہر کچھ فاصلے پر ان کی اور خالد ابن ولید کی ملاقات ہوئی۔ خالد ابن ولید نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کا قاصد نہیں آیا۔ کہا قاصد تو آیا تھا، تم نے تو اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کہا اللہ کی قسم، نہ تو ہمارے پاس کوئی قاصد آیا اور نہیں ہم نے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور پوری صورتحال بیان کی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اس موقع پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، پھر وہ تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو۔ اگر بالفرض اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو حملے کا حکم دے دیا ہوتا اور حارث بن زرار اپنے قبیلے سے وفد لے کر حاضر نہ ہوئے ہوتے تو خواہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے۔ اب قیامت تک ایک اصول نکلا کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو بلا تحقیق اور تفتیش کے کسی کی باتوں پر انسان کو یقین نہیں کرنا چاہیے، جس کو بولتے ہیں کہ انسان قانون کا کچا نہیں ہونا چاہیے بلکہ معاملے کی تفتیش کرنی چاہیے۔ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بکثرت لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ معاملات کی تحقیق نہیں کرتے ہیں۔ لوگ باتوں کا کچھ بنا دیتے ہیں، اس کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے، وہ جو چغل خور انسان ہوتا ہے آپ سے آگے آ کر کچھ کہتا ہے، آپ نے کچھ کہہ دیا، یوں باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں، تو نتیجتاً سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جھگڑے اور فتنے اور فسادات ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سے آ کر آپ کے متعلق کوئی شخص یہ بات کہے کہ فلاں نے تمہارے متعلق یہ ناشائستہ یا بری بات کہی ہے، ات پٹ چھنا بھروسہ کرن کہتے، بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے تحقیق کرنی ہے، کیا بھائی واقعتاً تم نے ایسی بات کہی ہے؟ تو یقیناً وہ شخص کہے گا میں نے ایسی بات نہیں کی تھی یا اس طریقے سے میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، فتنہ وہیں پر دب جائے گا۔ لیکن اگر انسان قانون کا کچا ہو اور باتوں پر بھروسہ کر لیا تو نتیجتاً پھر گھروں کے اندر طلاقیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے اور فتنے فسادات بھی ہوتے ہیں، عدالتوں کے چکر بھی کاٹے جاتے ہیں، تھانوں کے چکر بھی کاٹے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ہاتھ تھاپائی اور مار پیٹ کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف معاملے کی تحقیق نہ کرنا۔ تو قرآن کریم نے کہا تمہارے پاس کوئی بھی فاسق خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو کہیں تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو نادانی کے اندر، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو جائے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہاں پر صحابی ولید ابن عقبہ کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ پیچھے ہم یہ عقیدہ پڑھ چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے سب ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ان کے لیے جاری ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور ہوئے بھی۔ حدود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بعض لوگوں پر شراب پینے پہ حدیں جاری ہوئی، بعض لوگوں پر زنا کی وجہ سے 100 کوڑے جاری ہوئے، بعض لوگوں کو سنگسار کیا گیا شادی شدہ ہونے کے بنیاد پر، اور اسی طریقے سے بعض لوگوں پر 80 کوڑے ہوئے، بعض لوگوں کے درمیان لعان ہوا۔ تو صحابہ کے زمانے کے اندر تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کی توبہ تو دیکھیے نا، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تھے، یا رسول اللہ طہرنی، ہم سے گناہ کا صدور ہوا ہے، ہمیں پاک کر دیجیے۔ حالانکہ ہوا کیا، صرف کسی کو بوسہ لیا، لیکن اپنے آپ کو وہ ایسا محسوس کرتے تھے گویا کسی پہاڑ کے نیچے آ گئے ہوں، اور یوں محسوس کرتے تھے کہ زمین و آسمان کے سارے گناہوں کا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا ہو۔ تو ان کی توبہ بھی ایسی حیران کن ہوتی تھی کہ ساری امت مل کر ایسی توبہ نہیں کر سکتی جیسے صحابہ نے توبہ کی ہے۔ تو صحابہ کی توبہ ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے
ان کے سارے گناہوں کو مکمل طور پر بخش دیا۔ تو فاسق لفظ یہ کہا گیا، لیکن ولید ابن عقبہ کے بارے میں تاریخ میں کہیں پر یہ نہیں آتا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ان سے کسی گناہ کا صدور ہوا ہو۔ تو وقتی اور عارضی طور پر ان کو فاسق کہہ دیا گیا، اور یہ مطلقاً صرف آیت جو ہے اپنے شان نزول کے ساتھ مختص نہیں ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ قیامت تک جو بھی شخص چغل خوری کرے اس کے بارے میں بات کہی گئی ہو کہ فاسق تمہارے پاس اگر کوئی بھی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، چونکہ چغل خور عموماً جو ہے وہ فاسق ہی ہوا کرتا ہے۔ اور حدیث بھی ہے لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچانے والا۔ بہرحال صحابہ معفو ہیں، مغفور ہیں، مرحوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان جائیے تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول موجود ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ توئی پٹھو بوڑھ بار احسان یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر پیغمبر تمہاری بات مان لے بہت ساری چیزوں میں، لعنتم تو تم مشقت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب اور پسندیدہ بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسندیدہ کیا تمہارے لیے کفر کو، ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، فسق و فجور کو اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں وہ جو سیدھی راہ پر ہیں، فضلا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام کے طور پر، واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت کو پھر آپ پیچھے اسی تناظر میں لیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ اقرع ابن حابس کو بنو تمیم کا امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ قعقاع ابن معبد کو بنو تمیم کا امیر بنایا جائے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، دونوں اپنی رائے کو منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے، تم نے رائے دی بہت اچھی بات، لیکن اپنی رائے کو زبردستی رسول سے منوانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اگر رسول تمہاری باتوں کو ماننے بیٹھ جائے تو تم مشقتوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ بہرحال رسول سے پاکیزہ ہستی، رسول سے عمدہ ہستی، رسول سے اعلیٰ اور برتر ہستی اس کائنات میں کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر ذہین کوئی نہیں، ان سے بہتر کسی کی رائے نہیں، اور ان سے بہتر کسی کا مشورہ نہیں۔ معاملہ خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم رسول کی بات مان لو۔ اسی کو کہا گا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر رسول تمہاری باتوں کو مان لے، لعنتم بہت ساری چیزوں میں تو تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یا اسی طریقے سے اوپر یقیناً کچھ لوگوں نے کہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے بغاوت کا اظہار کیا، چلیے ان کے خلاف جنگ کریں۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام ان لوگوں کی بات مان لیتے تو خواہ مخواہ ایک مظلوم اور ایک بے گناہ قبیلہ تلواروں کے زد میں آ جاتا۔ لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو مزین بنایا، اسے تمہارے دلوں کے اندر، اور تمہارے لیے ناپسندیدہ بنایا کفر کو، فسوق کو، عصیان کو۔ یہاں پر دعا اس طریقے سے کرنی چاہیے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، مولا ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، دلوں میں اس کو ہمارے لیے مزین کر دے، اور ہمارے لیے کفر کو، فسق و فجور کو اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، وجعلنا من الراشدین، مولا ہم کو راشد لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے بنا دے اپنے فضل سے اور اپنے انعام سے، واللہ علیم حکیم۔ یہ بڑی نعمت ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے نا ایمانی جذبات پیدا ہوں، بڑ بار نعمت ہے رب العالمین سنس، کہ دل کے اندر تقوی ہو، دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہو، دل کے اندر نمازیں پڑھنے کا شعور، شوق اور جذبہ ہو، قرآن پڑھنے کا شعور، شوق اور جذبہ ہو۔ لیکن اگر دلوں کے اندر صورتحال ایسی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، جیسا کہ 24ویں پارے میں آیا ہے کہ
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب تنہا صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل بدک جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی نیکی سے نفرت، مسجدوں سے دوری، قرآن سے دوری، نماز سے دوری، تراویح سے دوری۔ تراویح پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا موت آ رہی ہو، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے یوں محسوس ہوتا موت آ رہی ہو، مسجدوں میں جانا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیل خانہ جایا جا رہا ہو۔ یہ جو صورتحال امت مسلمہ کی اس وقت مجموعی طور پر ایسی بنی ہوئی ہے، کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ مسجدوں سے دور ہیں، اس لیے کہ قرآن سے دور ہیں۔ اگر ان کو قرآن سے محبت ہوتی، مسجدوں سے محبت ہوتی تو ہماری مسجدیں آباد ہوتی، ہماری قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہر گلی سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے، ہر کھڑکی سے آتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے اندر بھی گانوں کی آوازیں ہمارے دکانوں سے آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ دلوں کے اندر ابھی ایمان محبوب نہیں ہے، اعمال محبوب نہیں ہے۔ پھر کون سی چیز محبوب ہے؟ اللہ بچائیں، اللہ بچائیں، کفر، فسق و فجور و عصیان، اللہ کی نافرمانی، یہ چیز محبوب ہے۔ یہ تو ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا کرنی چاہیے، خدایا ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور دلوں کو ہمارے لیے اس میں مزین کر دے، اور اپنی نافرمانی کو، فسق و فجور کو، کفر کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، نیکی کو ہمارے لیے پسندیدہ بنا دے۔ اولئک هم الراشدون۔ یہاں سے آگے ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر مختلف قوموں میں، مختلف جگہوں کے اندر مسلمانوں کی باہمی جنگیں ہوتی ہیں۔ سیریا کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، سوڈان میں آپ دیکھیں گے مسلمان باہمی لڑ رہے ہیں، یمن کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بھی بہت سے، افغانستان کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان باہمی طور پر لڑ رہے ہیں، کہیں پر داعش اور طالبان آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں پر آپ یمن کے اندر دیکھیں گے حوثی اور سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے سوڈان کے اندر دو آرمی آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ایسے مراحل پر عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کو کون سی جماعت اور پارٹی کا ساتھ دینا ہے، دینا بھی ہے یا نہیں دینا ہے؟ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اس حکم کو دیکھیے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور دو جماعتیں اگر مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پہلا حکم کیا آیا؟ ان کی آپس میں صلح کراؤ۔ یعنی مسلمان کے لیے ہرگز تلوار نہ اٹھائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیے، فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مکہ مکرمہ۔ یا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، لیکن صحابہ نے کہا شاید اللہ کے رسول کوئی اور نام رکھیں۔ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ 10 ذوالحجہ کی تاریخ تھی، مقدس دن تھا۔ فرمایا اللہ و رسول عالم۔ فرمایا کہ جس طریقے سے تم خانہ کعبہ والے اس شہر کی عزت و احترام کرتے ہو، جس طریقے سے تم اس مہینے کا عزت و احترام کرتے ہو، جس طریقے سے تم اس جگہ کا عزت و احترام کرتے ہو، حج کے دن کا عزت و احترام کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، یعنی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان لینا حرام، مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا حرام، مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے مال کو چھیننا، لوٹنا، اینٹھنا، لے کر ہڑپ جانا، یہ حرام ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ کبھی لڑے ہی نہیں، اگر لڑنے کی نوبت آئے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم کیا کرو؟ صلح کراؤ۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کا ظالم ہونا واضح ہو جاتا ہے اور دوسری پارٹی کا مظلوم ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا سیریا کے اندر دیکھا گیا کہ جس وقت بشار الاسد سنیوں پر ظلم ڈھاتا تھا تو اس نے لوگوں کو یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ کے بجائے لا الہ الا بشار، نہیں کوئی معبود مگر بشار۔ اس کی آرمی نے سنیوں سے یہ کلمہ پڑھایا۔ محمد رسول اللہ کے بجائے بشار رسول اللہ کے کلمے پڑھوائے گئے۔ ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا گیا نیوکلیائی ہتھیاروں کے ذریعے سے، ان کیمیکلز کے ذریعے سے کہ ایک جگہ بم ڈالا گیا اور ہزاروں بچے، عورتیں، معصوم انسان معذور ہو کر رہ گئے، ان کے ہاتھ پاؤں اعضاء ٹیڑے ہو گئے، وہ سانس نہیں لے سکتے تھے،
کئی کے اعضاء جل کر خاکستر ہو گئے، اتنا ظلم مسلمانوں پر ڈھایا گیا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمانوں کو جیلوں کے اندر ڈال کر وہیں پر ان کو زندہ دفنا دیا گیا، اجتماعی قبریں مسلمانوں کی دریافت کی گئی، کس بنیاد پر؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی بنیاد پر۔ جب ایسی صورتحال ہو تو ایسی صورتحال کے اندر اب ظالم کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ان دو جماعتوں میں سے ایک حد تجاوزی کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے دوسرے کے خلاف، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو حد تجاوزی کرنے والی، زیادتی کرنے والی جماعت کے خلاف تم جہاد کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، تاکہ وہ جماعت لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ یا بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے خواہ مخواہ مسلمانوں کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دارالعلوم حقانیہ اکھوڑا کھٹک کے اندر نماز جمعہ کے موقع پر مسجد کے اندر بم دھماکہ کیا گیا اور ایک بہت بڑے عالم دین کو مولانا حامد صاحب کو اور 6 طلبہ کو شہید کر دیا گیا۔ مساجد کے اندر دھماکہ کیا جاتا ہے اور 100 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے خامخواہ بھائی آپ ہماری نظام اور ہماری حکومت کو نہیں مانتے ہو، داعشی نظام کو مانو، نہیں مانو گے تو بس ورنہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی بیہودہ سوچ، اس قسم کی کٹر پنتھی کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کا قتل عام کیا جائے، اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسی درندہ صفت جو نمازیوں کو مسجد کے اندر آ کر بے گناہوں کو قتل کر دے، معصوم بچوں کو قتل کر دے، عورتوں کو قتل کر دے، اس سے بڑھ کر دہشت گردی کون سی ہو سکتی ہے؟ ایسی جماعتوں کے بارے میں آیا کہ فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ان دہشت گرد صفت جماعتوں کے خلاف لڑو تم تاکہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ توبہ کر لیتی ہے ظالم جماعت تو اب ان دونوں کے درمیان تم صلح کراؤ انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کراؤ، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مشاجرات صحابہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جنگ ہو گئی، اور جنگیں دو ہوئی، ایک جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے طرف تھے۔ اس میں 10,000 صحابہ اور مسلمان شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے سن 37 ہجری کے اندر، جنگ صفین، اس میں 70,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں، جس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، بدر والے صحابہ بھی، بیعت رضوان والے صحابہ بھی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے ایک تاریخی جملہ کہا، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہارا اعمال، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ نفسنت من تہن اعمال متعلق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مشاجرات صحابہ کے بارے میں، یعنی صحابہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سے زیادہ قریب تھے، تقویٰ کے اندر بھی ہم سے بڑھ کر تھے، علم کے اندر بھی ہم سے بڑھ کر تھے، عمل کے اندر بھی ہم سے بڑھ کر تھے، لہٰذا ہم ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کریں گے۔ فرماتے تھے کہ جس چیز میں صحابہ کے درمیان اتفاق ہو ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جس میں ان کے درمیان اختلاف تھا ہم اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کیا خوب جملہ کہا کہ جب اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچایا تو اب ہم اپنی زبانوں کو خامخواہ کیوں آلودہ کریں ان کی برائیاں بیان کر کے، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کو پروانہ مغفرت جاری کر دیا، پروانہ رضا جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اولئک ہم خیر البریہ، کہ وہ مخلوقات میں سے سب سے بہترین ہیں۔ اب کیوں خامخواہ ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کریں ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ کر؟ بہرحال اتنا کہا جاتا ہے کہ حالانکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، یہ دونوں عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی،
اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں، اور ادھر سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور دونوں مجتہد تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اس لیے ان کو دوگنا ثواب، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے، اگرچہ وہ اجتہاد میں خطا کر گئے لیکن ان کو بھی سنگل ثواب، اکہرا ثواب، ایک ثواب ان کو بھی ضرور ملے گا۔ لیکن دونوں فریقین کے جو شہداء ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے والے ہوں، دونوں جنتی ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان طلحہ شہید یمشی علی الجنہ، طلحہ شہید ہے جو جنت پر چل رہے ہیں۔ اور اسی قسم کی پیشن گوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی کہ زبیر کا جو بیٹا ہے، یہ صفیہ کا جو بیٹا ہے زبیر، فرمایا کہ اس کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ ایسے ہیں جن کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ احادیث میں ان کے بارے میں خوشخبریاں آئی ہیں، اور اتنی خوشخبریاں کہ جو تواتر کے حد تک پہنچتی ہیں ان کے جنتی ہونے کے بارے میں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ لوگ۔ ہاں اتنی سی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کے لیے ڈبل ثواب، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی اس لیے تب بھی ان کے لیے سنگل ثواب ہے۔ بہت سارے صحابہ نے اس موقع پر یہ طریقہ کار اپنایا تھا کہ ان کو چونکہ حق سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، نہ ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی نہ ان کے ساتھ جنگ کی، بلکہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ انہوں نے اس پارٹی کا ساتھ دیا نہ اس پارٹی کا ساتھ دیا، وہ بالکل الگ اور تھلگ رہے، اور بھی بہت سارے صحابی تھے۔ قرآن کریم کا حکم آیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قاضی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ فریقین کے درمیان صلح کرائی جائے۔ فیصلے سے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، فیصلے سے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں۔ جب دو پارٹیاں قاضی یا جج کی عدالت میں جاتی ہیں اور جج کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے، مثلا یہ زمین اس کی ہے، تم کو کچھ نہیں ملے گا، فیصلہ کر دیا، مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن قدورتیں اور نفرتیں دلوں میں جگہ پکڑ لیتی ہیں۔ اس کے بجائے اگر دونوں فریقین کے درمیان صلح کرائی جائے تو اس سے قدورتیں اور نفرتیں دلوں سے رخصت ہو جاتی ہیں، محبتیں دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوشش کرو کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے، فاصلحوا بین اخویکم۔ پھر وہی بات آخر میں گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو انسان اللہ سے ڈرے گا، جس کے دل میں حقیقی معنی میں تقویٰ ہوگا، وہ ذاتیات کو، وہ عناد کو، وہ انا پرستی کو راہ میں حائل نہیں ہونے دے گا، بلکہ وہ حق کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہاں سے آگے 6 احکامات ایسے ہیں جو معاشرت سے متعلق ہے اور انتہائی اہم ہیں، آب زر سے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ 6 احکامات پہلے ان کو ہم دیکھتے ہیں تفصیلاً۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، خبردار تم میں سے کوئی شخص، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے، ممکن ہے کہ وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ عورتیں بہتر ہوں ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ممکن ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق
کا نام انتہائی برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیے پہلے 3 احکامات یہ ہیں کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ عموماً جب ایک شخص کسی دوسرے فرد کا مذاق اڑاتا ہے تو مذاق اڑانے والے کے دل و دماغ کے اندر تکبر، عجب اور خود پسندی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جا رہا ہے ممکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ افضل اور بہتر ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ کون موتی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کون جوہر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کون گوہر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، خدائی سے پتہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ریڑھی چلانے والا وقت کا ولی ہوتا ہے اور ہم اس کو معمولی سا ایک آدمی سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جوتا سلنے والا، کبھی کوئی دکاندار، کبھی کوئی معمولی سا ملازم وقت کا ولی ہوتا ہے۔ ولایت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، سنتوں کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے سر پر لمبا چوڑا دستار ہو اور انسان کے جسم پر لمبا چوڑا چوگا اور قبا ہو اور انسان کے جسم پر شیروانی ہو۔ وہ تو تقوی یہاں دل سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں ظاہر میں انسان اتباع سنت کرتا ہو، چہرے پر داڑھی ہو یا اسی طریقے سے سنت والا لباس ہو، یہ الگ چیز ہے۔ والا نساء من نساء، اور عورتوں کو بھی منع کیا گیا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہوں ان عورتوں سے جو مذاق اڑانے والی ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہر تالا زن عیب جو کے لیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، 30ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کیا۔ ایک حدیث ہے، ایک دوسرے کو طعنے مت دو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جو انسان کسی شخص کو کسی گناہ پر عار دلائے گا تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ کے اندر خود ملوث نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رچھن تب بچائے۔ اس انسان کوئی گناہ نش توبہ کرے، ایک انسان ہے جس نے زنا کیا لیکن توبہ کر لی، شراب پی لیکن توبہ کر لی، زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ بھی بری حرکتیں کرتا تھا اس نے توبہ کر لی، اب وہ توبہ کرنے کے بعد سیدھا ہو چکا، ٹھیک ہو چکا، لیکن دوست ہیں کہ بخشتے نہیں، رشتہ دار ہیں کہ بخشتے نہیں، دونی سوئی سور، یگو سوئی شراب، یگو سوئی بدماش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من عیر اخاہ بذنب، جو تم میرے بندے کو توبہ کے بعد عار دلا رہے ہو نا، اس کو طعنے دے رہے ہو، اس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو، تب تک نہیں مرو گے جب تک تم خود شراب اور زنا کاری میں مبتلا نہیں ہو جاؤ گے، اگر وہ گناہ شراب اور زنا کاری سے متعلق ہو یا جو بھی گناہ ہو۔ من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنے مت دو، ایک دوسرے کو طعنے مت دو۔ ایسی ایک اور بیماری ہے، کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، کسی کی ملازمت چھن گئی، کسی کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کوئی امتحان میں فیل نکل گیا، اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، رد گوس۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشیوں کا اظہار نہ کرو ورنہ اللہ اس پر رحم کرے گا اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ اس پر رحم کرے گا اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ جو کسی کی مصیبتوں پر خوش ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں رودگوس، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بلکہ اپنی ذات کے لیے، انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور چوتھا حکم، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب۔ یہ تیسری بات آئی، لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے پکارنا۔ فرماتے ہیں ایک صحابی جب ہم مدینہ منورہ میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ انصار کی جماعت کے اندر ایک عجیب عادت تھی، ہر ایک انصاری کے دو دو تین تین نام، دو دو تین تین نام، دو دو تین تین نام، ان میں سے کچھ اچھے نام بھی ہوا کرتے تھے، کچھ برے نام بھی ہوا کرتے تھے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی کبھی لوگوں کے برے نہ برے نام رکھ دیے جاتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آیت ہمارے بارے میں اتری لا تنابزوا بالالقاب کی کسی دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. مثلا کسی کو لنگڑا کہہ کر پکارنا، کسی کو اندھے کہہ کر پکارنا، کسی کو کانا کہہ کر پکارنا، کسی کو گدھا کہہ کر پکارنا، یہ جو برے برے نام لے کر پکارا جاتا نا، یا کسی کو خبیث کہہ کر پکارنا، کسی کو سورا، بدماشا، شیطانہ، عیاذ باللہ، کسی بھی قسم کے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو. اچھا، احادیث میں ایسا آیا ہے کہ متعدد جگہوں پر بعض محدثین کے ناموں کے ساتھ یہ لقب ایسے لگائے گئے ہیں کہ وہ ان کی پہچان بن گئی. مثلا اعرج، لفظی معنی لنگڑے کے ہیں لیکن محدث کا نام ہی اعرج پڑ گیا. اصفر، پیلا، لیکن محدث کا نام ہی اصفر پڑ گیا. اعمیٰ، معنی ہے اندھے کے لیکن محدث کا نام ہی اعمیٰ پڑ گیا. تو کیا اس طریقے سے کسی محدث کو عیب کے ساتھ پکار سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ محدث کو عیب کے ساتھ نہیں پکارا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس کے نام کی شناخت بن چکی ہے اور اسی کے ذریعے سے اس محدث کی پہچان ہو رہی ہے. تو ہم ازراہ عیب اس کو عارج نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ازراہ تعارف، ازراہ نام، اس کا نام یہ عارج بن گیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. تو اس صورت میں کسی بھی محدث کو عارج کہنا، اصفر کہنا منع نہیں ہوگا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے مت پکارو. یہاں پر بھی ایک بیماری ہو جاتی ہے بعض اوقات، کسی قوم کے لوگ کسی دوسری قوم کے لوگوں کو خاص القاب سے پکارتے ہیں، مثلا بہرے، گجرے. تو یہ جو برے القاب سے پکارا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتوب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو تم بہت زیادہ بدگمانی سے. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، یہ مزید 3 احکامات، مجموعی طور پر 6 ہیں، 3 وہ آ گئے، 3 یہ ہیں. بچو تم بہت زیادہ بدگمانی سے، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی عیب کی ٹوہ میں مت لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں. یہ 6 چیزیں آ گئی. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تو تم کو اس سے گھن آئے گی، نفرت ہوگی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. 3 احکامات بدگمانی سے بچنا. اگر کسی شخص کے متعلق آپ کو 70 میں سے 69 گمان ایسے لگتے ہیں کہ بھئی یہ فاسق و فاجر ہے، لیکن ایک پہلو آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ صالح بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس ایک پہلو کو پیش نظر رکھیے، اس ایک پہلو کے پیش نظر رکھ کر اس کو نیک اور صالح سمجھیے. 69 گمانوں کو آپ بدگمانیوں کو آپ سائیڈ لائن کر دیجیے. گمان کبھی بندوں سے متعلق ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی، خبردار تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو. یعنی یہ خیال کر رکھے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ بخشش کا، میرے ساتھ کرم کا، میرے ساتھ نرمی کا، عافیت کا معاملہ فرمائیں گے. اور ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، جیسا سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال اور گمان رکھتا ہے. اگر وہ میرے متعلق پکڑ دھکڑ کا خیال رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو میں اس کے ساتھ بھی کرم کا، رحم کا، مغفرت کا معاملہ کرتا ہوں. استطاع و امید کی یقیناً اللہ ہمارے ساتھ بھی کرم کا، نرمی کا، رحم کا، عفو درگزر کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اجتنبوا کثیرا من الظن، سوسائٹی میں کسی کے بھی متعلق بدگمانی سے بچنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے ہر ایک کے متعلق حسن ظن رکھے. مثلا کسی کے ہاتھ میں انسان نے، بزرگوں نے کہا، سرکے کی بوتل، کوئی بوتل دیکھی، شراب کی بوتل، اس میں انسان یہ بھی تصور کر سکتا ہے ممکن ہے سرکے کی بوتل ہو، ممکن ہے تیل کی بوتل ہو.
کسی کے ساتھ دیکھا کہ کوئی لڑکی جا رہی ہے، انسان یہ بھی خیال کر سکتا ہے بھائی اس کی بیٹی ہو، اس کی بہن ہو۔ ضروری نہیں کہ انسان اپنے دل و دماغ کے اندر غلط خیالات پکائے، غلط پلاؤ پکائے، بلکہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے حسن ظن کی۔ ہاں، معاملات کے بارے میں ایک چیز رکھی ہے ذہن میں کہ انسان کو معاملات رکھیے تو ہر ایک کے بارے میں حسن ظن، لیکن معاملات میں ہر ایک کے ساتھ سلوک کرتے وقت یوں خیال رکھنا چاہیے گویا کہ وہ میرے لیے اجنبی ہو، چونکہ اگر انسان ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھتے رکھتے یہ سوچے گا کہ بھئی یہ بھی مومن ہے، میرا پیسہ کہاں کھائے گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن انسان جو ہے کنگال بن جائے گا۔ ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان گناہ کا باعث ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی عیب کی ٹوہ میں مت لگو، تلاش میں مت لگو۔ بعض قراتوں میں اس کو پڑھا گیا ولا تحسسوا، فتحسسوا جیسا کہ سورہ یوسف میں آیا، تلاشنے اور ڈھونڈنے کے معاملے میں۔ تجسس کے معنی بھی وہی آتے ہیں، تلاشنا اور ڈھونڈنا۔ کیا؟ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس لا تتبعوا عورات المسلمین، اے مسلمانوں کے اے لوگو، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ فإنه من يتبع عورت اخیہ المسلم یتبع اللہ عورتہ، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ یتبع اللہ عورتہ، ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ، اور جس کے عیب کے پیچھے خدا پڑ گیا نا، اللہ اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑے گا، چاہے وہ اپنے بند کمرے میں کہیں کیوں نہ بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے کجاوے کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو، ولو کان فی جوف رحلہ۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور سب سے بڑی چیز قیامت کے دن بھی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ نیرگس پا کامیاب جن تسمس۔ تو سوسائٹی کے اندر سوچ یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، اچھالا نہ جائے۔ خصوصاً آج کل جب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کے عیبوں کی ویڈیوز بنا کر پھر سوشل میڈیا پر کسی ماں بہن کی، بیٹی کی عزت کو اچھالنا، کسی انسان کی عزت کو اچھالنا، کسی کی ویڈیوز کو وائرل کرنا، فوٹوز کو وائرل کرنا، اللہ کی قسم گناہ کبیرہ، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ ایسا جرم عظیم شاید انسانیت میں کبھی نہیں ہوتا تھا جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کے عیبوں کو اچھالا جاتا تھا، ایک نے دوسرے کو بیان کیا، دوسرے نے تیسرے، زیادہ سے زیادہ محلے تک خبر پہنچی۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ایسا ہے کہ ایک انسان کے عیب کی خبر کو سیکنڈوں میں کروڑوں تک پہنچایا جاتا ہے، لاکھوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ محلے کیا، ملک کیا، ریاست کیا، بلکہ دنیا کے ممالک تک اس کی ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں، اور یوں انسانوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ کبھی بڑی علماء کی ویڈیوز میں سے چھوٹی چھوٹی کلپس کاٹ کر ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور ان کی باتوں کا مذاق اور ٹھنڈا اڑایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی نہیں۔ ولا تجسسوا کے تحت ان ساری چیزوں کی ممانعت آ جاتی ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت ایک حدیث ہے، الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بھیانک جرم ہے۔ یعنی اگر ایک شاید ہماری سوسائٹی میں کون ایسا ہے جو غیبت نہیں کرتا ہے، کون ایسا جو دوسروں کے عیوب بیان نہیں کرتا ہے؟ دو عورتیں اکٹھی کیا ہوگی، دو دوست اکٹھے کیا ہو گئے، تیسری کی برائی سٹارٹ ہو گئی، لیکن کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ جبکہ تمہاری سوسائٹی کے اندر اگر کوئی زانی آ جائے تو سمجھیں گے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہے، فاسق و فاجر ہے، لاکھ لعنت اس کو کریں گے۔ غیبت کرنے والے کو کوئی برا سمجھتا نہیں، حالانکہ غیبت کرنے والا زیادہ بڑا مجرم ہے اس شخص کے بنسبت جو زانی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے والا جب دوسرے انسان کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے تو ایک تو اس کے گناہ کا احساس ہی اس کو نہیں ہوتا ہے، اور زنا حقوق اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، مسئلہ ختم۔ لیکن غیبت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان من استغفار الغیبت ان یستغفر لہ ولنفسہ، کی غیبت کا استغفار صرف یہ نہیں کہ انسان اللہ سے کہے استغفر اللہ معاف کر دے، نہیں، بلکہ خدایا مجھے بھی معاف کر اور جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر، یعنی مستقل اس کو دعاؤں میں یاد رکھے انسان، جس کی میں نے غیبت کی ہے خدایا اس کو تو معاف کر دے۔
قرآن کریم نے اس کے بارے میں بڑا عجیب جملہ کہا، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تم کو تو اس سے کڑن پیدا ہوتی ہے، تم کو تو اس سے ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے، تو اس کی عزت و آبرو کو کیوں کھاتے ہو تم جب اس کے گوشت کے کھانے کو پسند نہیں کرتے ہو؟ دیکھیں، انسان کے جسم کو اگر کوئی زخم پہنچے، اس زخم کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ذات کے نقصان سے بڑھ کر عزت کے نقصان پہنچانے کو زیادہ شدید اور خطرناک قرار دیا گیا اس آیت کے اندر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے غیبت کرنا گناہ ہے ایسے غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو سویا، خواب میں نے دیکھا کہ ایک کالے حبشی کی لاش پڑی ہے، اور مجھے کچھ لوگ کہنے لگے تم اس کا گوشت کاٹو اور کھاؤ۔ میں نے کہا کہ بھئی میں کیوں اس کا گوشت کھاؤں؟ میں نے تو اس کو کبھی کوئی نقصان پہنچایا نہیں، نہ کبھی اس کے بارے میں نے کوئی بات کہی، نہ کبھی اس کی کوئی غیبت کی، نہ میں کیوں اس کا گوشت کھاؤں؟ تو فرشتوں نے خواب ہی میں کہا کہ تم نے اس کی غیبت کو سنا تھا، اور جس طریقے سے غیبت کرنا گناہ ہے ایسے غیبت سننا بھی گناہ ہے، اب کھاؤ اس کے گوشت کو۔ جب تم ایک لاش، پڑی ہوئی لاش کے گوشت کو کھا نہیں سکتے ہو، اس کے گوشت کو کھا نہیں سکتے ہو۔ آپ کے محلے میں لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں، چنا واتن کبھی کسی رشتہ دار کا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے پارٹ آف باڈی کو کاٹ کر کھایا جائے؟ جب اس چیز، اور وہ بھی اگر اپنا سگا بھائی ہو، کوئی کھا سکتا ہے؟ جب اس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، اللہ کی قسم اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ ہے کہ اس کی عزت کھائی جائے۔ اور اس کی عزت کیسے کھائی جاتی ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر کے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی پشت کے پیچھے اس کے عیوب اور اس کی برائی اور اس کی خرابیوں کو بیان کیا جائے، خواہ وہ واقعتاً اس کے اندر موجود ہو۔ ایک شخص چور ہے، پیٹھ کے پیچھے اس کو چور کہا جا رہا ہے۔ ایک شخص فاسق ہے، بے نمازی ہے، بے دین ہے، پشت کے پیچھے اس کو بے دین کہا جا رہا ہے۔ یہی تو غیبت ہے نا۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے پھر تو بہتان ہے، وہ الزام ہے، وہ جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بعض صورتوں کے اندر کسی کی خرابی کو بیان کرنا درست ہو جاتا ہے، وہ ایسے مثلا ایک شخص ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، تو آپ کسی شخص کو جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے حوال سے باخبر کرنے کے لیے، بھئی اس کے شر سے بچنے کے لیے میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے تم اس سے بچ کر رہنا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اچھا آدمی نہیں، الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اسی طریقے سے وہ شخص بھی اس کے عیب کو بیان کر سکتا ہے بادشاہ کے پاس، جہاں سے انصاف مل سکتا ہو، تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی، چونکہ وہ فریاد رسی ہوگی۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ تو یہ مجموعی طور پر 6 اعمال یہاں پر بتلائے گئے جن سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو طعنہ نہ دے، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے، اور کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھے، کوئی کسی کے عیب کی ٹوہ میں مت لگے، اور کوئی کسی کی غیبت اور برائی بیان نہ کرے۔ یہ 6 چیزیں کہنے کے بعد اللہ نے کہا واتقوا اللہ۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو بچو گے ان سے، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو بچو گے نہیں۔ دیکھو، روزہ ہو تو واتقوا اللہ، اعمال ہو تو واتقوا اللہ، پوری زندگی کا دار و مدار و خلاصہ اعمال کا صرف تقوی پر ہے۔ اگر تقوی ہے تو دین زندگیوں میں آئے گا، اور اگر تقوی نہیں ہے تو دین زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ تقوی کا مطلب اللہ کے ڈر سے انسان کا گناہوں کو چھوڑ دینا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور بنایا ہم نے تم کو خاندان اور قبیلوں میں، لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ ہو، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ وہ اذان دینے کے لیے چڑھے کیا کہ قریش کے دلوں کے اندر وہ عصبیت، وہ تفاخر، وہ جاہلیت، وہ ساری کی ساری ضد، سرکشی، وہ چیزیں امڑ آئی۔ ایک شخص نے کہا اچھا ہوا کہ میرا باپ اس منحوس دن کے دیکھنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا۔
ایک شخص اور کھڑا ہوا، حارث بن ہشام، وہ کہنے لگا اچھا ہوا کہ اس کالے کوے کی اذان دینے سے پہلے میرا باپ مر گیا۔ ابو سفیان بن حرب نے کہا میں کچھ بولوں گا ہی نہیں، اگر میں نے کوئی بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اپنے پیغمبر تک یہ باتیں پہنچا دیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ جبریل امین وہی لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین آدمیوں کو بلائیے، صفوان ابن امیہ کو بلائیے، حارث بن ہشام کو بلائیے، ابو سفیان کو بلائیے، اور ان سے کہیے کہ کیا تم نے یہ باتیں نہیں کہی؟ صفوان ابن امیہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہی، ہم جان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حارث بن ہشام سے کہا تم نے یہ نہیں کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ غلطی ہوئی۔ ابو سفیان سے کہا تم نے نہیں کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ خاندان کی بنیاد پر، عربیت اور عجمیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر اہل ایمان کو کوئی کسی پر شرف اور فضیلت حاصل نہیں۔ اگر شرف اور فضیلت حاصل ہے وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جس کو سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ خاندان کیوں بنائے، یہ قبیلے کیوں بنائے، یہ لسانیں کیوں بنائی؟ صرف تعارف کی غرض سے۔ کشمیری زبان، گوجری زبان، پہاڑی زبان، انگریزی زبان، عربی زبان، افریقی زبان، انڈونیشین زبان، فلاں قبیلہ، یہ سب چیزیں صرف تعارف کی غرض سے۔ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، مگر صرف تقوی کی بنیاد پر جو یہاں پر ہے۔ یعنی جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا معزز ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب امت جس وقت عزت غیروں کی غلامی میں ڈھونڈنا شروع کرے گی، مال و دولت میں ڈھونڈنا شروع کرے گی، مکانوں میں اور ملازمتوں میں اور پیسوں میں اور گاڑیوں میں ڈھونڈنا شروع کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت سے دوچار کریں گے۔ کہا یا سمجھ؟ وہ عزت عارضی ہوتی ہے جو مکان کی بنیاد پر، جو گاڑیوں کی بنیاد پر، جو عہدوں کی بنیاد پر، جو دولت کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر حاصل ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتی لوگوں نے ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم لوگ یوں کہو ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یقیناً اہل ایمان وہی ہیں جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ یہ دیہاتی لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو متعدد قبائل کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی نوبت آئی، لیکن ان کے ساتھ جنگ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ عرب کے اندر شدید قحط سالی پڑی، اس قحط سالی کے عالم میں یہ لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے تاکہ ہمیں یہاں سے کچھ صدقات و خیرات اور کچھ نظر تحفے تحائف اور کچھ مالی امداد حاصل ہو جائے۔ لیکن ان کے آنے کا طریقہ کار، گفتگو کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ یہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود آپ کی بارگاہ میں چل کر آئے، ہم بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی لڑائی کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لہٰذا آپ ہمیں صدقات و خیرات سے نوازیں۔ ہم دیگر قبائل کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کو بہت ساری جنگیں لڑنی پڑی اور جنگیں لڑنے کے بعد وہ ایمان قبول کیے، ہم تو ایسے ایمان قبول کر رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعض مفسرین نے کہا یہ لوگ منافق تھے، ان کے آپ کے سامنے کلمہ پڑھنے کا مقصد ایمان کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف آپ سے صدقات اینٹھنا اور وصول کرنا چاہتے تھے۔ تو قرآن کریم نے اور یہ اللہ کے رسول پر احسانات جتانے لگے کہ ہم نے ایمان لایا، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے ہم ایمان لے آئے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو تم آپ اللہ کے رسول پر اپنے ایمان لانے کا احسان جتلا رہے ہو نا، یہ احسان مت جتلاؤ۔ اگر تم نے ایمان لایا تو اپنے فائدے کے لیے ایمان لایا ہوگا، اور اگر تم نے ایمان نہیں لایا ہوگا تو اپنے فائدے کے لیے نہیں لایا ہوگا، نقصان ہی کے لیے لایا ہوگا۔
کیا ہوگا جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ تو اسی آیت کے لیے اسی واقعے کے پس منظر میں یہ آیات اتری۔ ایک بار پھر دیکھیے، قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہیے کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اطاعت باطنی کو، تصدیق قلبی کو ایمان بولتے ہیں، اور ظاہری اطاعت کو، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اس کو اسلام بولتے ہیں۔ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کو ایمان بولتے ہیں۔ یعنی ایمان اگر دیکھا جائے تو اصلی 3 چیزوں کا خلاصہ ہے، اس کو بولتے ہیں اقرار باللسان، اعمال بالارکان، اور تصدیق بالجنان۔ دل سے ماننا، اعمال کا انجام دینا، اور زبان سے اقرار کرنا۔ اقرار باللسان، عمل بالارکان، اور تصدیق بالجنان۔ جنان دل کو بولتے ہیں، دل سے تصدیق کی، عمل کو انجام دیا، اور زبان سے اقرار کیا۔ ان لوگوں کے ہاں ابھی 2 ہی چیزیں تھیں، عمل بالارکان، بظاہر نماز بھی پڑھ رہے تھے، اقرار باللسان، بظاہر زبان سے اقرار بھی کر رہے تھے، لیکن تصدیق بالجنان یعنی دل سے تصدیق نہیں تھی۔ اور اصل ایمان تو تصدیق بالجنان ہی ہے۔ بظاہر انسان 100 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، اگر دل میں کفر اور نفاق بھرا ہوا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی اس طریقے کا ایمان لایا تھا، منافقین نے بھی اس طریقے کا ایمان لایا تھا، ابو طالب نے بھی اللہ کے رسول کی رسالت کا اعتراف کیا تھا، ہرقل شاہ روم نے بھی اللہ کے رسول کا اعتراف کیا تھا، رسالت کا اعتراف کیا تھا، لیکن ان سب کا ایمان معتبر نہیں۔ کیوں؟ تصدیق بالجنان نہیں پائی گئی، اور براءت عن الادیان السابقہ نہیں پائی گئی۔ یعنی سابقہ جو دین تھا اس سے بیزاری کا اظہار ہی اسلام کے لیے شرط ہے۔ ابو طالب نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں بڑے محبت آمیز اشعار کہے۔ ہرقل نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچتا تو میں آپ کے پاؤں چوم لیتا، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن سابقہ دین عیسائیت کو نہیں چھوڑا۔ ابو طالب نے سابقہ دین کو نہیں چھوڑا۔ معرفت تو یہودیوں کو بھی حاصل تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، رسالت کو بھی مانتے تھے، اللہ کے رسول کی رسالت کو پہچانتے تھے، لیکن مان کر نہیں دکھایا، سابقہ دین کو نہیں چھوڑا، اس لیے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ الغرض ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہے کہ ایمان بولتے ہیں تصدیق بالجنان، دل سے ماننے کو، اور اسلام ظاہری اطاعت کو بولتے ہیں۔ قبیلہ بنو اسد نے ظاہری اطاعت تو کی تھی، لیکن دل سے ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ان کو منافق قرار دیا گیا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، یقیناً مومن تو وہی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا، ایمان لایا، پھر شک نہیں کیا، اور اپنے عمل سے ایمان کو ثابت کر کے دکھایا، جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھلاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ آپ کے سامنے احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے میرے سامنے اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم، بلکہ اللہ ہی نے تم پر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو ہدایت دی ایمان کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کے تمام مغیبات کو، مخفی چیزوں کو جانتے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی بڑائیاں اور اپنی خوبیاں بیان مت کرو، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی اور کون پرہیزگار ہے۔ رسول کے سامنے تم اپنے ایمان پر نازا اور مغرور مت ہو جاؤ، متکبر مت بنو یہ کہہ کر کہ ہم نے ایمان لایا۔ احسان کس چیز کا جتلاتے ہو؟ تمہیں تو اس چیز پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ تم اللہ اور اس کے رسول کو یہ احسان جتلاتے ہو ایمان لے آئے، بلکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس نے تم کو ہدایت دی۔ اسی کو ہم بولتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، شکر تس ذات پاک سنیم اس ہدایت دیس، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بس اللہ رب العزت کا ہم بھی اس قرآن کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی
تھوڑی دیر قرآن کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری لغزشوں کو بخش دے۔ اے رب کریم اس چھوٹی موٹی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ چھوٹی موٹی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو قرآن کی طرف پھیر دے۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ یا اللہ قرآن کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما۔ اس قرآن کو ہمیں عذاب قبر سے خلاصی کا باعث بنا، دوزخ کی آگ سے نجات کا باعث بنا۔ یا اللہ ہمیں تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، غموں سے، گناہوں سے، شرور و آفات سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رب العالمین قرآن کی اس محفل میں بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو سب کو ہدایت کاملہ سے نواز۔ یا اللہ سب کو ہدایت کاملہ سے نواز، قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، حشر کی سختیوں سے بچا، جنت کا داخلہ عطا فرما۔ ہم سب کے دل میں قرآن کی محبت پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔